ناظرین، ہمارا موضوع ہے صلہ رحمی۔ ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور صلہ رحمی کے حوالے سے قرآن کے بڑے واضح احکامات ہیں، حدیث نبوی موجود ہیں، اسوہ رسول موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ صلہ رحمی جو ہے اس کے اوپر قرآن پاک کے احکامات اور قرآن پاک کس طرح ہدایت کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ قرآن پاک کی ایک آیت آپ نے قرآن پاک سے پہلے میں تورات کی ایک آیت کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، تورات کی آیت ہے لیکن قرآن میں کوٹ ہوئی ہے، تو نیچرلی وہ جب قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو تورات میں یہ کہا تھا تو لازماً تورات میں ہوگی، اور آج بھی موجود ہے، تورات دیکھی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید تورات کا حوالہ دے کے کہتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے میثاق لیا تھا، عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے، کہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو گے۔ اور احسان کا رویہ یعنی حسن سلوک، اور احسان کی تعریف پوچھی گئی، حضرت جبریل نے پوچھی حضور سے، تو آپ نے فرمایا کہ ان تعمل للہ کأنک تراہ، ایسے اعمال کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ بات تو ممکن نہیں کہ یہ آنکھ اللہ کو دیکھ سکے، تو یہ ہر وقت مستحضر رہے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو وبالوالدین احسانا، اور قرآن میں بارہا یہ آیت آئی ہے اور اسی ٹون میں آئی ہے، وبالوالدین احسانا، اور اسی جگہ پر آئی ہے جہاں اللہ نے اپنے شرک سے منع کیا، جہاں اپنے لیے خاص عبادت، اپنی عبادت کے لیے کہا، ساتھ ہی جوڑ کے کہا۔ اور کئی دفعہ یہ بھی آیا، اور یہ جو اگلی آیت پڑھ رہا ہوں، وَبِذِّ الْقُرْبَى، اور اپنے قرابت دار، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے صلہ رحمی، تو یہ وَبِذِّ الْقُرْبَى، قرابت داروں کے بارے میں ان کو بھی کہا گیا، قربا وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، سارے درجے آ گیا ہے، شروع ماں باپ سے، شروع قرابت داروں سے، اور ان کو تو یہاں تک کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے بھی میٹھی بات کرو۔ قرابت داروں سے تو بہت ہی میٹھی بات کرو، لیکن لوگوں سے بھی میٹھی بات کرو۔ قرآن آگے چلیں تو کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوبارہ وہی آیت آئی، اور وہ آگے چل کے ایمانیات بتانے کے بعد کہتا ہے وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ۔ تو میں قربا بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ کہتا ہے یعنی قرابت داری کا اتنا ذکر ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال کی محبت کے علی الرغم، مال مجھے بھی چاہیے لیکن نہیں، اپنی محبت چھوڑ کے کس پہ خرچ کرو، وَبِذِّ الْقُرْبَىٰ، پھر آگے وہی یتیم مسکین سارے آتے ہیں۔ اس سے آگے چلیں تو قرآن کہتا ہے، اور ماں باپ کے لیے تو قرآن پاک کا کیا اشارہ، وہ کہتا ہے اپنے کندھوں کو عاجزی سے ان بوڑھوں کے سامنے جھکا کے رکھو پیار سے، اور ان کے لیے قول کریم کہو، ان کے لیے کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے رب ہمارے، ہم ان پر اس طرح رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں پالا۔ آگے چلیں، قرآن کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ بالکل شرک نہ کرو، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس میں بھی آگے اسی طرح ترتیب ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ تجھے والدین کے بارے میں وصیت فرماتا ہے، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس نے تجھے بوجھ پر بوجھ اٹھا کر پیدا کیا ہے، اور 2 سال میں تیرا دودھ چھٹا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کہا کہ ان کو انتہائی احترام دینا ہے، اتنا احترام دینا ہے کہ اگر یہ کافر بھی ہوں اور اگر یہ تجھے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو کہیں تو فلا تطعهما، اس بات پہ تو نہ ماننا، لیکن وصاحبهما فی الدنیا معروفا، ان سے دنیا کی زندگی میں معروف طریقے پر، بھلے طریقے پر، ان کی حسن سلوک ان سے جاری رکھنا، اس کے باوجود بھی حسن سلوک جاری نہیں چھوڑنا۔ قرآن پاک ہر مولوی مسجد میں جمعے کے دن خطبے میں یہ آیت پڑھتا ہے، اور کمال کی آیت ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تم کو عدل کا اور احسان کے رویے کا حکم دیتا ہے، اور قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے۔ اور ہر جمعے میں ہر مولوی ہر فرقے کا یہ آیت پڑھتا ہے، ہم مطلب نہیں جانتے تو بس ہم گڑبڑ ہوتی ہے۔ میں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ ربنا اغفر لی، نماز کے اندر قرآن کی آیت ہم پڑھتے ہیں تحیات میں دعا کرتے ہوئے کہ اے پروردگار مجھے بخش دے، والدیہ۔ اب یہ والدیہ جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ نانکے خاندان سے بھی والدیہ ہے، داد کے خاندان سے بھی والدیہ ہے، اور جہاں تک ہمارے جینز پہنچتے ہیں، جہاں تک جاتے ہیں تو یہ والدیہ ہی ہے، اس کو
اللہ نے کہا. کہیں قرآن سورہ بقرہ کی آیت 26 میں فرماتا ہے کہ فآتی ذی القربى حقہ، کہ دے دے اپنے قرابت داروں کے حقوق ادا کر دو، والمسکین وابن السبیل. ہاں جی، اور قرآن کہتا ہے کہ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں ان کے لیے یہ رویہ بہترین ہے. ہاں جی، واولئک هم المفلحون. قرآن کہتا ہے جو یہ رویہ کریں گے قرابت داروں کے ساتھ وہی مفلحون ہوں گے. لیکن اس کے دوسری طرف دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لڑائی کے وقت بھی ایک قبیلے نے اپنے بندوں کو آواز دی، حضور نے سخت برا منایا. حضور نے کہا کہ جہالت کی باتیں کرتے ہو، جہالت کی پکارتے ہو، یعنی کہ تم کو جہالت کی پکار اس طرح نہیں پکارنی. آپ کو مطلب آپ گروہ ہیں، آپ ذات برادری ہوں گے، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے. یہ وہ وہاں نہیں جانا چاہیے جہاں پہ جا کے آپ اس کو لڑائی کا یا وہ نیگیٹو تعصب کا باعث بن جائیں. جس کا عمل حضور نے فرمایا جس کا عمل اسے پیچھے کر دے گا اس کا نسب اس کے کام نہیں آئے گا. نسب بہت ضروری ہے، لیکن دوسری طرف یہ جیسے میں مثالیں دوں آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریشی ہونے پہ، ہاشمی ہونے پہ فخر تھا. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ بِالْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. ہاں جی، یہ انسان کی اللہ نے فطرت بتائی ہے کہ اس کو فخر ہوتا ہے اپنے مال کو بتا کر، اپنے اولاد کو دکھا کر فخر کرتا ہے. جیسے کمثل غیث اعجب الکفار، جیسے ایک کھیتی باڑی کرنے والوں کو جب پھل اس کا اگتی ہے نا کھیتی، اس کو بڑا مزہ آتا ہے. تو اللہ کہتا ہے اس میں ٹھیک ہے تمہیں مزہ آ رہا ہے، یہ کل حطامہ ہو جائے گی، یہ کٹ کے ختم ہو جائے گی، تم نے بھی مر جانا ہے. تو لہٰذا تم تفاخر کرو، بیان کرو، لیکن اس کا اصل کیا ہو، تمہیں آخرت کی زندگی تمہارے سامنے ہو. اس آخرت کی زندگی میں جہاں اللہ کی رضوان ہے، مغفرۃ من اللہ و رضوان ہے، اس کو سامنے رکھ کے عمل کرو گے تو یہی تفاخر تمہارے لیے نیکی ہو جائے گا. اگر اس کو پیچھے کرو گے تو یہی تفاخر تمہارے لیے مصیبت کا باعث بن جائے گا. اسی طرح کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ٹھیک ہے جی، حضور کے چچا تھے، ہیں جی، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بولہ، بھی سگے چچا تھے. لیکن جب وہی کسی اور طرف چلے تو حضور کو منع فرما دیا گیا. آپ چلیں تو نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا انہ لیس من اہلک، بیٹے کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے مت دعا کرنا، میں غالباً جاہلین میں سے کر دوں گا، جاہلوں میں سے کر دوں گا، یہ تیرے انہ لیس من اہلک، تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ تمہارے طرز پہ نہیں چلا، تمہارے حکم پہ نہیں چلا، اللہ کو اس نے توحید کا نہیں مانا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں، اپنے والد کے لیے دعا کی تو کچھ علماء اس کو کہتے ہیں کہ چچا کے لیے، چچا تھے نا، بہرحال جو بھی تھا، والد یا چچا جو بھی تھے، تو اللہ نے منع کر دیا آپ دعا نہیں کرنا، کیونکہ بت پرست تھا، بت پرستی کرتے تھے، انہی کی تشریح وہ کرتے تھے، تو دعا نہیں کرنا. قرآن کہتا ہے، حدیث قدسی کہتی ہے الخلق و عیال اللہ، مخلوق تے اللہ کا کنبہ ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا. اور قرآن کی یہ بات ہم نے سامنے رکھنی ہے کہ سچ کی گواہی دو گے، چاہے وہ تمہارا قرابت دار ہے یا دور ہے، اس کے ولو علی انفسکم، چاہے وہ سچ تمہارے اپنے ہی خلاف چلا جائے، اپنے ہی قرابت داروں کے خلاف چلا جائے، ان کو بھی نہیں دیکھنا، حق کی گواہی دینی ہے، عدل اور قسط کی بات کرنی ہے. اور کہیں جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا وَإِن جَاهَدَاكَ، ماں باپ بھی تمام تر عظمتوں کے باوجود اگر تجھ سے جہاد کریں، کوشش کریں کہ ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، کہ تو اللہ کی جناب میں شرک کرے جس کا تجھے پتہ نہیں، فلا تطعهما، اس کی اطاعت نہ کرنا، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا. کیا بیلنس ہے، یہ پروردگار کی ذات ہی ہو سکتی ہے جو ہمیں اتنے بیلنس طریقے سے باتیں سمجھاتی ہے، سکھاتی ہے. عدل و قسط میں کوئی رشتہ مانے نہیں ہوگا، سامنے نہیں آئے گا. اور کہا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُكُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ، اپنے والدین کی پیروی کرتے رہو گے چاہے ان کو کوئی شاید پتہ ہی نہ ہو، وہ عقل ہی نہ رکھتے ہوں. تو ایمان کے ساتھ عمل صالح، کیوں کہ اتھے عملاں تے ہونے نے نہ بیڑے، کسے نے تیری ذات پوچھنی. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس خوبصورتی کے ساتھ ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب نے بتایا کہ قرآن چاہتا ہے بلکہ حکم دیتا ہے کہ اپنے والدین، اپنے قرابت داروں، عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آؤ، لیکن اگر وہ قرآن اور اسوہ رسول کے خلاف کسی قسم کا کوئی عمل کریں تو پھر آپ ان کا ساتھ نہیں دیں گے. دیکھتے رہیے فکر فردہ یوٹیوب چینل ڈاکٹر مرتضیٰ مغل کے ساتھ.